الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک حقوق اللہ ہوتا ہے اور دوسرا حقوق العباد ہوتا ہے۔ جو حقوق اللہ ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو حقوق العباد ہوتا ہے وہ بندوں کا آپس میں ہوتا ہے۔ اس کی سمپل مثال یہ ہے کہ جو حقوق اللہ ہے، اگر مثال کے طور پر ایک بندہ نماز ادا نہیں کرتا، روزے فرض ہے نہیں رکھتا، زکوٰۃ واجب ہے ادا نہیں کرتا، حج فرض ہے نہیں کرتا، یہ اس بندے کا اور اللہ خالق کائنات کا معاملہ ہے، اسے حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اور جو حقوق العباد ہے وہ بندوں کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے۔ اصل میں دوستو، میرا آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بازار میں جاتے ہیں اور ادھر سے لگی ہوئی چیزیں، یعنی جیسے مونگ پھلی ہوتی ہے اور دوسرا بنے ہوئے چنے ہوتے ہیں اور دیگر کھانے کی چیزیں، امرود وغیرہ ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس کی ملکیت میں ہے، اس سے بغیر اجازت لیے اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ کسی کی ملکیت سے تنکا اٹھاتا ہے اور اس تنکے سے اپنے دانتوں میں خلال کرتا ہے، اور خلال کرنے کے بعد وہ تنکا پھر اس کی ملکیت میں رکھ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جو تنکے سے خلال کیا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، یعنی جو اس کا مالک تھا جس کی ملکیت سے تنکا اٹھایا ہے اسے کل قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھو کہ جو حقوق العباد ہوتا ہے، جتنی دیر تک بندہ معاف نہیں کرے گا اتنی دیر تک اللہ خالق کائنات بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے دوستو، ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کر نہیں لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن وہ جو چھوٹا گناہ ہے وہ تیری نیکیوں پہ اتنا باری ہو جائے کہ تجھے جہنم میں لے کے جانے کا سبب بن جائے، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو سمجھ کے اسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن وہ تیرے گناہوں پہ اتنا باری ہو جائے کہ اللہ خالق و مالک اس کے صدقے میں تجھے جنت عطا فرما دے۔ تو اسی لیے دوستو، یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے، یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کی ملکیت سے اس کے مالک کے اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہم کرتے ہیں۔ مسجد میں جاتے ہیں نیکی کا کام کرنے کے لیے، جیسے اب سردیوں کا موسم چل رہا ہے، لوگوں نے شوز پہنے ہوتے ہیں اور وضو کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی جرابیں اتارتے ہیں اور ادھر سے پھر چپل ڈھونڈتے ہیں، اور جس مالک کی وہ چپل ہے اس سے اجازت لیے بغیر اسے واش روم میں لے جاتے ہیں، پہن لیتے ہیں۔ تو بندہ گیا ہے نیکی کرنے کے لیے، اور نیکی کے ساتھ ساتھ اگر بندہ گناہ کر کے آ جائے تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ اپنی عادت بنانی چاہیے کہ جس کی ملکیت سے کوئی چیز لینی ہے اس کے مالک سے ہمیں اجازت لینی چاہیے۔ اللہ خالق و مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔